اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج جس زاویے سے جلد بازی کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ نکات عرائض رکھنا چاہتا ہوں وہ راہ حل ہے، سلوشن ہے کہ ہم کیا کریں۔ گزشتہ ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں وجوہات کے حوالے سے میں نے گفتگو کی کہ کیوں انسان جلد بازی سے کام لیتا ہے، کیوں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے عرض کیا کہ جلد بازی کے جو منفی اثرات ہیں انسان کی زندگی میں وہ کیا کیا ہے۔ اب جب ہمیں پتہ چلے کہ جلد بازی کی وجہ سے انسان خودکشی تک پہنچ سکتا ہے، جلد بازی کی وجہ سے انسان نا امیدی تک پہنچ سکتا ہے، جلد بازی کی وجہ سے انسان بے سکونی تک، پریشانی تک پہنچ سکتا ہے، جلد بازی کی وجہ سے اس کی پوری زندگی متاثر ہو سکتی ہے، جلد بازی کی وجہ سے اس کے روابط جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں، تو جلد بازی کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ ہرج مرج کا شکار اگر ہو سکتی ہے تو یہ ایک الگ انسان ہوگا، ایک الگ ماحول میں جانا پڑے گا، ایک الگ معاشرے میں جانا پڑے گا، جبکہ اس کے حساب سے ایسا ماحول نہیں مل سکتا، ایسا معاشرہ نہیں مل سکتا، کہیں اور جانا پڑے گا، غاروں میں، دریاؤں کی طرف، صحراؤں کی طرف، کہیں اور الگ تھلگ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب جلد بازی کے منفی اثرات ہر ایک اپنی جگہ ناقابل برداشت ہے، اس کی وجہ سے انسان کی زندگی، فردی زندگی، گھریلو زندگی اور اجتماعی، سماجی، سیاسی زندگی، دینی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں، اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں۔ ہماری زندگی میں یہ منفی اثرات نہ ہوں، ہم کیا کریں۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی منفی اثر مترتب ہو، منفی زندگی کی وجہ سے زندگی اس کی متاثر ہو، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے۔ تو راہ حل کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ راہ حل کے حوالے سے دیکھیں، یہ جلد بازی آپ کا اپنا انتخاب ہے، آپ نے انتخاب کیا ہے، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے، آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو نہ ماحول نے مجبور کیا ہے، نہ معاشرے نے مجبور کیا ہے، نہ گھریلو زندگی نے مجبور کیا ہے، نہ شرائط نے مجبور کیا ہے، آپ نے شرائط کے سامنے، ماحول، معاشرے کے سامنے اپنے آپ کو آپ مجبور سمجھ رہے ہیں، جبکہ آپ مجبور نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کے لیے ذمہ داریوں سے، فرصت سے استفادہ کرنے سے، بہترین فیصلے لینے سے، قدم اٹھانے سے، آگے بڑھنے سے بعض اوقات ہم توجیہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ چونکہ ماحول ایسا ہے، چونکہ معاشرہ ایسا ہے، لذا ہم معاشرے میں اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جب ماحول ہی برائی کا ہو، جب ماحول ہی فسادات اخلاقی کا ماحول ہو، جب ماحول ہی منفی سوچ پر مشتمل ماحول ہو، جب ماحول ہی جہالت پر مشتمل ہو، جب ماحول ہی بد اخلاقی پر مشتمل ہو، جب ماحول رشوت پر، دو نمبری کا امور پر، اس طرح آپ کا ماحول ہو جہاں کرپشن ہے، جہاں پر دو نمبری ہے، جہاں پر دیانت نہیں ہے، جہاں پر امانت داری نہیں ہے، جہاں پر عدالت نہیں ہے، جہاں پر احترام نہیں ہے، جہاں پر انسانیت نہیں ہے اور جہاں ہمدردی نہیں ہے، اس طرح کا جب ماحول ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ میں خود نہیں چاہتا ہوں اس طرح کے ماحول سے اپنے آپ کو نجات دے دوں، لذا میں یہ کہتا ہوں کہ ماحول جب ایسا ہے تو میں ماحول کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وحالانکہ خدا نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ یہی انسان ماحول کو چینج کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اگر انسان چاہے تو اس ماحول پر وہ غالب آ سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو اس ماحول کو وہ چینج کر سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو اس برائی کی جگہ اچھائی کو وہ جائے گزین کر سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو منفی اثرات پر مثبت اثرات کو وہ جائے گزین کر سکتا ہے اگر چاہے۔ لیکن چونکہ میں اپنے میں ہمت نہیں دیکھتا ہوں، اپنے میں یہ صلاحیت نہیں دیکھتا ہوں، اپنے میں کمزوری دیکھتا ہوں، لذا میں یہ کہہ کر گزر جاتا ہوں کہ میں تو ماحول کے ہاتھ ہوں، معاشرے کے ہاتھ ہوں، اسیر ہوں، گرفتار ہوں، مقید ہوں اور مجبور ہوں، جبکہ آپ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، آپ اپنی سوچ کے ہاتھوں، آپ اپنی منفی سوچ کے ہاتھوں، آپ اپنی کم ظرفیت کے ہاتھوں، آپ اپنی منفی سوچ کے ہاتھوں آپ مجبور ہے۔ آپ کے پاس جو حوصلہ نہیں ہے، اس حوصلہ نہ ہونے کے ہاتھوں آپ مجبور ہیں، کسی اور کے ہاتھوں آپ مجبور نہیں ہیں۔ لذا خدا نے انسان کو موجود مختار بنائے، موجود مختار، بنابر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اچھے راستے پر چلنا انسان کے اختیار میں ہے، برے راستے پر چلنا انسان کے اختیار میں ہے، صداقت کو انتخاب کرنا انسان کے اختیار میں ہے، عدالت کو انتخاب کرنا انسان کے اختیار میں ہے، اس کو چھوڑ کر غلط راستے کو، برائی کے راستے کو انتخاب کرنا یہ بھی انسان کے اختیار میں ہے۔ بنابراین جلد بازی آپ کی زندگی میں خود آپ نے انتخاب کیا ہے، خود آپ نے۔ اس جلد بازی کی چار دیواری کو آپ توڑ سکتے تھے، اس کی دنیا سے آپ باہر نکل سکتے تھے۔ ابھی آپ کی زندگی اگر جلد بازی سے متاثر ہے تو آپ ہی کی وجہ سے، اس کا ذمہ دار آپ ہو، کسی کی زبردستی سے نہیں ہے، کسی کے اس کی وجہ سے نہیں ہے، زور سے نہیں ہے۔ بنابراین پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ نہ خدا نے آپ کو مجبور کیا ہے جلد بازی کے حوالے سے، نہ فرشتے آپ کو مجبور کر رہے ہیں جلد بازی کے حوالے سے، نہ معاشرے کے ہاتھوں آپ اسیر ہے، نہ دیگر وجوہات سے، بلکہ اس کے انتخاب میں جس کا سب سے بڑا رول ہے وہ آپ ہی ہے۔ پس جب آپ نے اختیار کیا ہے تو اب نوبت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اختیار سے اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنے اختیار سے اس سے اپنے آپ کو نجات دے دیں، اس میں آپ تغییر ایجاد کریں، چینج لائیں آپ۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ جلد بازی جو ہے وہ انسان اپنے اختیار سے ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔